میری حاملہ بہن نے آخری دنوں میں اپنا خیال رکھنے کے لیے مجھے اپنے گھر بلا لیا تو میرے بہنوئی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ڈر کر سب کچھ اپنی بہن کو بتا دیا، لیکن بہن بولی تمہیں یہ سب کرنا ہی ہوگا ورنہ غیروں کے دیے گئے زخم اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنے اپنوں کے دیے گھاؤ۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میری یہ کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی کہ کس طرح میری بربادی کے پیچھے کوئی غیر نہیں تھا۔ اپنی یہ کہانی آپ لوگوں تک پہنچانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگ احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں۔ میرا نام اقصیٰ ہے۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں اور میری بڑی بہن فضا کی شادی کے وقت میں صرف 15 سال کی تھی۔ ہم دو بہنوں کے درمیان عمروں کا فرق بہت زیادہ تھا، لیکن باجی میری اکلوتی بہن تھی، اسی لیے اس کی شادی کا سن کر میں خوش ہو گئی۔ باجی کی شادی ہو گئی اور باجی دوسرے شہر چلی گئی۔ شانزے بھائی کہنے لگے جب بھی تم اپنی بہن کے پاس آؤ گی میں خود تمہیں اپنا شہر دکھاؤں گا۔ باجی تو رخصت ہو کر چلی گئی، لیکن میرے دل میں یہ ارمان جاگ اٹھا کہ میں کب اپنی بہن کے گھر جاؤں گی۔ باجی کی شادی کو 1 سال عرصہ گزر گیا اور میں اب تک ان کے شہر باجی کے گھر نہیں گئی تھی۔ 1 سال بعد باجی ہمارے گھر کا چکر لگانے آئی اور شانزے بھائی بھی ان کے ساتھ ہی آئے تھے۔ وہ بہت ہی اچھے اور محبت کرنے والے تھے۔ جتنے دن وہ ہمارے گھر پر رہے وہ ہر وقت میرا بہت خیال رکھتے۔ وہ میرے لیے بہت سارے تحائف بھی لاتے تھے۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے مجھے ان سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ 1 ہفتہ ہمارے ساتھ گزار کر باجی واپس اپنے سسرال لوٹ گئی۔ کچھ مہینے بعد پھر باجی کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے، اور یہ خبر سن کر میں اور اماں بہت خوش ہوئے۔ بہت عرصے کے بعد ہمارے گھر میں خوشی کی خبر آئی تھی، لیکن باجی بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ اماں سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس حالت میں اکیلی نہیں رہ سکتی ہے، کیونکہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور ڈاکٹر نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ یہ سن کر تو اماں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میری بڑی بہن میں اماں کی جان بستی تھی۔ اماں نے اسے ہمارے گھر آ کر رہنے کو کہا تو وہ کہنے لگی کہ شانزے بھائی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں آ جاتی ہے تو شانزے بھائی اور ان کے ابا کو بہت پریشانی ہوگی۔ ویسے بھی 1-2 مہینے کی بات تو نہیں تھی، ابھی تو پورے 9 مہینے باقی تھے۔ باجی کی بات سن کر اماں نے کہا تم فکر نہ کرو، میں اقصیٰ کو تمہارے پاس بھیج دیتی ہوں۔ میٹرک کے امتحان کے بعد یہ فارغ ہی گھوم رہی ہے اور بہن کے آنے سے تمہارا دل بھی لگ جائے گا اور یہ تمہارے گھر کے کام کاج بھی کر دیا کرے گی۔ اماں کی بات سن کر باجی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اقصیٰ کو اکیلی نہ بھیجنا، شانزے خود اس کو لینے کے لیے آ جائیں گے۔ میں تو کب سے اس موقع کی تلاش میں تھی اور نہ جانے کتنی دفعہ دعا مانگ چکی تھی، اسی لیے فوراً ہی خوشی خوشی اپنا سامان باندھ لیا۔ خالہ بننے کی تو خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ 2 دن بعد ہی شانزے بھائی مجھے لینے کے لیے آئے اور میں ان کے ساتھ اپنی بہن کے پاس پہنچ گئی۔ باجی کے سسرال میں صرف ایک سسر اور شانزے بھائی ہی تھے، اس لیے مجھے یہاں رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونے والی تھی اور سسرال میں ساس نندوں کی کوئی جھنجھٹ ہی نہیں تھی۔ باجی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے پہلے سے ہی میری پسند کا کھانا بنا رکھا تھا، مجھے رہنے کے لیے ایک اچھا خوبصورت سجا ہوا کمرہ بھی دے دیا تھا۔ باجی کے سسر کو سلام کرنے کے لیے میں ان کے کمرے میں گئی تو ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ بستر پر پڑے ایک بیمار آدمی تھے، مجھے دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے آئے اور کہنے لگے کہ ان کے سسر کافی سالوں سے بیمار ہے، اسی لیے اکثر بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ باجی کے سسر ان کی شادی میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ شانزے بھائی کا رشتہ آیا، کسی دوست نے یہ رشتہ باجی سے کروایا تھا۔ یہ میری ان کے سسر سے پہلی ملاقات تھی اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے ان کے سسر سے مل کر بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ باجی کے گھر آ کر مجھے 2 دن ہو گئے تھے، میں دوبارہ ان کے سسر کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ شانزے بھائی میرا بہت خیال رکھ رہے تھے اور باجی کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ سارا گھر میں نے سنبھال لیا تھا، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات کے کھانے کے بعد باورچی خانہ
साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर सो जाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीने में भीगी हुई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के गुसलखाने में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रें मेरे वजूद के आर पार हो रही हो। शुरू में मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र गुसलखाने के रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। कोई साया मुझे नज़र आया और मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुप कर मुझे देख रहा था। ये बात मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मैंने जल्दी से अपना लिबास पहना और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। बाजी के एक कमरे में पहुंची तो वहाँ बाजी और शानजेब भाई आराम से एक साथ बिस्तर पर लेटे थे। मैं अपनी जल्दबाजी में कमरे का दरवाज़ा बजाना भी भूल गई थी और अब इन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। शानजेब भाई फौरन उठकर बैठ गए। कहने लगे, आ जाओ अक्सा, दरवाजे पर क्यों रुक गई हो? मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इन्हें कैसे बताती कि गुसलखाने के रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैंने बहाना बना के कहा कि मैं बाजी से दूध का गिलास वापस लेने आई थी और फिर बाजी कहने लगी कि तुम थक गई होगी अक्सा, तुम जाकर आराम कर लो। अब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं शानजेब से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी तो मेरी नज़र बाजी के ससुर पर पड़ी जो बाहर घर के अंदर दाखिल हो रहे थे और मुझे बहुत ही अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। इनका ये जुमला सुनकर मेरे बदन में आग लग गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबरा कर फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजारती। बाजी ने तो कहा था कि इनके ससुर तो बीमार है और वो कमरे से बाहर कदम तक नहीं निकालते, तो फिर इतनी रात में वो क्या कर रहे थे? मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर रही थी। और रोशनदान पर जो साया था वो मेरा वहम था या हकीकत? कहीं वो बाजी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं सारी रात नहीं सोई। अगले दिन शाहज़ेब भाई सुबह जब दफ्तर जा रहे थे तो नाश्ते की टेबल बैठे हुए कहने लगे, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा। तुम शॉपिंग करने के लिए रेडी रहना। ये कहते हुए अचानक ही वो मेरे करीब आकर इन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और दफ्तर के लिए निकल गए। इनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। बाजी भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी, शानजेब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बाजी की बात सुनकर मैंने कहा, फिक्र ना करें, मैं शानजेब भाई का ख्याल रखूंगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई तो शानजेब भाई मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। इन्होंने बाजी से कई ज़्यादा मुझ पर खर्च किए। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये खुशी बस कुछ ही दिन रहेगी। उस रात शॉपिंग के बाद मैं बहुत थक गई थी और खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर सो गई। आधी रात को अचानक ही लाइट चली गई और गर्मी के एहसास से मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पे कोई मौजूद हो। अंधेरा उस कदर था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर अचानक ही किसी ने मुझ पर हावी होना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा था। मैं चीख भी नहीं सकती थी, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है तो मैंने अपनी पूरी जान लगाकर अपने ऊपर चढ़े हुए इंसान को ज़ोर से धक्का दिया। उसे शायद मुझसे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम ही पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे बाजी के कमरे में पहुंची। वहां जाके मैंने बाजी को आवाज़ दी तो कहने लगी, अक्सा तुम परेशान ना हो, शानजेब अभी लाइट देखने के लिए गए हैं, शानजेब लाइट जल्दी ठीक कर देंगे। बाजी ने अपने मोबाइल फ़ोन का टॉर्च जला दिया और मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन था ही नहीं। मैं बाजी के पास ही बैठकर रोने लग गई। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वो कहने लगी, तुम भी बहुत डरती हो, ज़रा से अंधेरे से घबरा गई, तुम मेरा ख्याल कैसे रखोगी? बाजी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था इसलिए मैं डर गई थी।
میری بات سن کر وہ زور سے ہنس کر کہنے لگی، شاہزے میرے ساتھ میرے کمرے میں تھے اور میرے سسر تو کمرے سے نکلتے ہی نہیں۔ اندھیرے کی وجہ سے تم ڈر گئی ہو اور کوئی بات نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ میں باجی کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میرے کمرے میں واقعی کوئی موجود تھا، لیکن وہ کوئی کون ہو سکتا تھا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اگر شاہزے بھائی باجی کے ساتھ تھے تو پھر میرے ساتھ کمرے میں کون تھا؟ پہلے روشن دان پر پڑنے والا سایہ اور اب کمرے میں کسی کی موجودگی کے احساس نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں رہ کر باجی کے سسر کا خیال آ رہا تھا۔ لائٹ ٹھیک کر کے شاہزے بھائی کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر باجی سے کہنے لگے، دیکھا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ اندھیرے سے گھبرا جائے گی، تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ میں نے باجی سے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں اور اب اپنے کمرے میں جا کر سوتی ہوں۔ باجی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اماں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ ڈاکٹر نے ٹینشن دینے سے منع کیا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے واپس اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ نیند تو مجھے آ رہی تھی لیکن بے چینی ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی انسان کسی نہ کسی بہانے سے میرے پاس آتا تھا، جو بھی تھا یہ میرا وہم نہیں تھا۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح یقین ہو گیا تھا کہ کوئی میری تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے دن شاہزیب بھائی کسی کام سے باہر جا رہے تھے۔ اس وقت باجی دوائی کھا کر اپنے کمرے میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی اور میں باورچی خانے میں موجود کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ شاہزیب بھائی باورچی خانے میں ہی چلے آئے اور مجھے پیچھے سے کس کر اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ مجھے ان سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ میں نے غصے میں خود کو ان سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری آواز میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی اور میں کچھ کہہ بھی نہیں سکی تھی، مگر شاہزیب بھائی نے تو مجھے چھوڑنے کے بجائے مزید کس کر پکڑ لیا اور کہنے لگے، تم اتنی خوبصورت ہو، تم سے نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو ان سے چھڑوایا اور باورچی خانے سے جلدی باہر آئی تو شاہزیب بھائی بڑی ہی خوشی سے کہنے لگے کہ تم نہاتے ہوئے بھی بہت حسین لگ رہی تھی، میرے موبائل فون میں تمہاری ویڈیو موجود ہے۔ شاہزیب بھائی کے لفظوں نے میری روح کھینچ لی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر گھٹیا انسان ہوں گے۔ میں نے روتے ہوئے شاہزیب بھائی کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، میں بس پیار محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی شاہزیب بھائی نے میری طرف قدم بڑھائے تو میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور خود کو مطمئن کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ شاہزیب بھائی اتنا گھٹیا انسان نکلیں گے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے شاہزیب بھائی کا جو روپ آج دیکھا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو انہیں بھائی سمجھتی تھی لیکن وہ تو میری عزت کے دشمن نکلے تھے۔ پتہ نہیں کیسے کب ان کی نظر مجھ پر تھی اور میں نے غور بھی نہیں کیا تھا کہ شاہزیب بھائی بس کچھ وقت کے لیے دفتر سے گھر آئے تھے، اس لیے وہ واپس چلے گئے تھے اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں ایک پل بھی یہاں نہیں رکنے والی۔ شام کے وقت جب باجی اٹھ کر اپنے کمرے سے میرے پاس آئی تو اس وقت تک میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے اقصیٰ، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے باجی سے سر چھپایا کیونکہ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں شاہزیب بھائی کے بارے میں اتنی بڑی بات بتاتی۔ اس لیے میں نے روتے ہوئے کہہ دیا کہ مجھے اماں ابا کی بہت یاد آ رہی ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر باجی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی، اتنی ذرا سی بات پر تمہیں رو رو کر آنکھیں سجا لی ہے، تم فکر نہ کرو، شام میں ہی میں شاہزیب کے ساتھ تمہیں واپس بھیج دیتی ہوں۔ شاہزیب بھائی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کا سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے باجی سے کہا کہ ابا مجھے لینے کے لیے خود آئیں گے، میں ابا کے ساتھ جاؤں گی۔ باجی کہنے لگی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس طرح میں بھی ابا سے ملاقات کر لوں گی۔ باجی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور باجی جیسے ہی میرے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی تو ان کی زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً باجی کے کمرے کی طرف بھاگی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ باجی بستر کے پاس گری ہوئی تھی اور اپنا پیٹ پکڑ کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔
میں نے باجی کو اٹھایا اور بستر پہ لٹا دیا اور کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی۔ ان کی حالت مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے باجی سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، اقصیٰ تم مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں اس حالت میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ آج تو تم تھی جس نے آ کر مجھے اٹھایا اور میرا خیال کیا، لیکن تمہارے جانے کے بعد اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اور میرا بچہ ایسے ہی مر جائیں گے۔ باجی کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی اور میں نے مجبوری میں کچھ دن مزید رکنے کا فیصلہ کیا اور باجی سے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ میری بات سن کر باجی بہت خوش ہوئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ شازیب بھائی بھی واپس آ گئے تھے۔ باجی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ گرنے کی وجہ سے باجی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ سن کر شازیب بھائی بھی پریشان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے، اپنی باجی کے لیے جوس بنا کر لے آؤ۔ میں باورچی خانے میں جا کر سیب کا جوس بنا رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر شازیب بھائی باورچی خانے میں آ گئے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں نے شازیب بھائی کو دھکا دیا اور غصے میں کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی بیوی کی حالت اتنی خراب ہے اور آپ اپنی سالی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ شازیب بھائی پر میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں زور سے چیخنے لگی تھی اور میری آواز پر باجی یہاں تک آ گئی۔ میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ باجی کی طبیعت کا سوچے بنا ہی میں نے انہیں شازیب بھائی کا سارا سچ بتا دیا۔ باجی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دوسری نظر شازیب بھائی پر اور غصے میں شازیب بھائی سے کہنے لگے، تم کیسے مرد ہو جو ایک 15 سال کی لڑکی کو بھی قابو نہیں کر سکتے؟ اس نے پچھلے ایک ہفتے سے تمہیں نچایا ہوا ہے اور تم ابھی تک کچھ نہیں کر پائے۔ باجی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت سے باجی کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ اب کیا کہہ رہی ہے باجی؟ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں پریشانی کے عالم میں باجی کو دیکھ رہی تھی۔ باجی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، دیکھو میری بات غور سے سن لو، میں شازیب کا سارا سچ جانتی ہوں، لیکن جو خوشی ہمیں تم سے مل سکتی ہے وہ ہمیں قسمت سے نہیں مل سکتی۔ میں غصے میں اٹھی اور باجی سے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کیسے ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے جو کہ آپ کے حاملہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی بہن پر نظر جمائے ہوئے بیٹھا ہے؟ وہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ساری زندگی کیا دے گا؟ میری بات سن کر باجی کہنے لگی، تمہیں شازیب کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا ہی ہوگا جو تم سے چاہتا ہے، ورنہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا۔ باجی کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ امید سے ہیں اور شازیب بھائی باپ بننے والے ہیں۔ میری بات سن کر باجی نے زوردار قہقہا لگایا اور کہنے لگی، نہ ہی میں حاملہ ہوں اور نہ ہی کبھی ماں بن سکتی ہوں۔ مجھے کچھ ایسی بیماری ہے جس وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلوایا تھا تاکہ تم یہاں آ کر مجھے اور شازیب کو ایک بچہ دے سکو۔ شازیب کسی اور کا بچہ گود نہیں لینا چاہتے تھے، انہیں اپنا بچہ چاہیے تھا اور اس کے لیے میرے پاس اس سے زیادہ آسان راستہ نہیں تھا۔ میں کسی اور عورت کو اپنے سر پر سوتن بنا کر نہیں لانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کام کے لیے تمہیں قربان کر دوں گی۔ ویسے بھی تم میری سگی بہن نہیں ہو، میں شازیب سے بہت محبت کرتی ہوں اور اسے کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم حاملہ ہو جاؤ اور میری اور شازیب کی زندگی میں بچے کی اس کمی کو پورا کر دو۔ میں تو اب تک شازیب بھائی کو اپنا مجرم سمجھ رہی تھی، لیکن میری بہن بھی اس گندے کھیل میں برابر کی حصص دار تھی۔ اپنا گھر بچانے کی خاطر میری بہن نے میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں واپس جانا چاہتی تھی، لیکن گھر میں میری بہن نے میری ایک نہ مانی اور رات کے اندھیرے میں مجھے اپنے شوہر کے بستر پر لٹا دیا۔ میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ میری بہن نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے
اس کی بات نہ مانی تو نہ صرف شاہزیب بھائی اور میرے ساتھ زبردستی کرے گی بلکہ اس کا الزام بھی میرے کسی جھوٹے عشق کے نام پر ڈال دے گی، اور میں ساری زندگی اپنے ماں باپ کو اپنے کردار کی صفائی نہیں دے سکوں گی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میری بہن میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ میں جانتی تھی کہ میری بہن میری سگی بہن نہیں ہے، لیکن کبھی یہ فرق ہم دونوں کے درمیان آئے گا یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میری بہن نے مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں دھکیلنے کی کوشش کی تو میں خود کو چھڑوانے کے لیے شور شرابہ کرنے لگی۔ میری بہن کے سسر کمرے سے نکل آئے۔ انہوں نے فوراً ہی درمیان میں آ کر مجھے میری بہن سے چھڑوا دیا اور میری بہن اور اپنے بیٹے کو دھمکی دی کہ اگر ان دونوں نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ پولیس کو فون کر دیں گے۔ شاہزیب بھائی غصے میں اپنے ابا کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، لیکن ان کے ابا کسی طور پر بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر پیچھے نہ ہٹے اور میری خاطر اپنے بیٹے سے جھگڑا کر کے مجھے اپنے کمرے میں لے آئے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا مجھے پہلے ہی دن سے ہی علم تھا کہ ان دونوں کی نیت میں فتور ہے۔ اگر میں تمہاری بہن کے خلاف کچھ کہتا تو شاید تم کبھی یقین نہیں کرتی۔ تم اب سب سچائی جان چکی ہو تو فوراً اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ یہ دونوں انسان نہیں بلکہ درندے بن چکے ہیں۔ شاید میری غلطی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی اور جس کی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں نے شاہزیب بھائی کے ابا کے فون سے ہی اپنے گھر فون ملایا اور اپنے ابا کو ساری حقیقت بتا دی۔ اگلی صبح میرے ابا مجھے لینے کے لیے یہاں آ گئے اور ابا نے میری باجی سے ہمیشہ کے لیے سارے تعلق ختم کر دیے۔ ابا کو اس بات پر افسوس تھا کہ شاید ان کی تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی، اور میں سوچ رہی تھی کہ شاید میری کوئی نیکی میرے کام آ گئی تھی جو شاہزیب بھائی کے ابا میرے لیے فرشتہ بن کر آئے۔ اس بات کو سالوں گزر گئے ہیں، ہماری باجی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ رہا، لیکن یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ میری ماں نے مجھے ایک نامحرم کے گھر رہنے کے لیے بھیج کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اور میں نے ایک نامحرم کو اپنا بھائی سمجھ کر